أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، اس کی مستقبل روشن ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے صبح کو روشن بنائیں۔ صبح کے اوقات بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صبح کے اوقات کی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسم بھی کھائی ہے۔ قسم کھا کر اللہ رب العالمین یہی بتلانا چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے مخلوقات میں کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بتلانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا والصبح اذا تنفس، صبح کی جب وہ طلوع ہو جائیں، اور والنہار اذا تجلی والصبح اذا اسفر، کئی ایک مقامات پر صبح کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح کا وقت بابرکت بتلایا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صبح کے وقت کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے اوقات میں تو برکت عطا فرما۔ یہی وہ وقت ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کے حاضر ہونے کا وقت فرشتے بھی اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کام اور اخروی کام صبح کے اوقات ہی میں کرتے تھے۔ دینی کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی مشغولیتیں بھی اسی وقت میں کیا کرتے تھے۔ آپ کو سفر کرنا ہو صبح کے وقت کو آپ کے اختیار کرتے، آپ کو کوئی بھی سریہ روانہ کرنا ہو تو صبح کے وقت کو آپ اختیار کرتے، کہیں بھی جنگ کے لیے جانا ہو تو آپ صبح کے وقت بھی اختیار کرتے۔ معزز ناظرین، جو کوئی انسان اپنی صبح کا آغاز ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے کرتا ہے، یاد رہیں کہ وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں، 3 گھاٹیاں لگاتا ہے۔ ہر گرہ لگاتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ لیل طویل، ابھی رات بہت طویل ہے، سو جا۔ اگر بندہ صبح میں بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتی ہے، یہ گھاٹی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے، اور نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ بندہ دن بھر چست رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اور اس کا دن پرسکون گزرتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بندہ، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بیدار نہ ہو، نماز ادا نہ کرے، وہ بندہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے، اور اس پر پورا کا پورا دن سستی چھائی رہتی ہے، اور سارا دن وہ سستی چھائی رہتی ہے اور سستی میں پڑا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، صبح کے اوقات کو غنیمت جانو۔ یہ اوقات اگر آپ مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں تو مستقبل کو بدلنے کے لیے ہم اپنے دن کو بدلیں، دن کے اوقات کو بدلیں، لائف اسٹائل کو بدلیں۔ صبح کے اوقات سے مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ صبح کے اوقات برکت کے اوقات ہیں، رزق نازل ہونے کے اوقات ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک، سورج کے نکلنے تک یہ صبح کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کے لیے آپ کبھی بھی سوئے نہ رہیں، کم از کم
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے اپنے صبح کے اوقات فجر نماز سے ہونی چاہیے. فجر سے پہلے کی سنت کی نمازیں، فجر کی نماز، اس کے بعد ذکر و اذکار، اس طرح کریں گے تو ہمارے اپنی دن بھی بہت اچھے گزریں گے اور ہمارے اپنے مستقبل بھی روشن ہوگی. کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جاگنے کی، اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح کے اوقات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح کے اوقات کو ایسے ہی غفلت میں پڑے رہنے سے اور لاپرواہی میں پڑے رہنے سے، نماز وغیرہ چھوڑ کر ایسے ہی رہ جانے سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے. آمین. پیارے بھائیو، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوسروں کو بھی روانہ کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. شکریہ. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.